الحمدللہ آج چھٹا پارہ اور چھٹی تراویح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ہو چکی ہے۔ چھٹے پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ غیر مناسب بیہودہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہ کیا کریں، ٹھیک نہیں۔ برائی کو چھپانا ہی بہتر ہے، ظاہر کرنا ٹھیک نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنا ظلم اور زیادتی بیان کرنے کے لیے تاکہ میرے ظلم کا بدلہ مجھے ملے، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ چیز غیبت میں یہ اس زمرے میں نہیں آتی۔ یعنی کسی نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، وہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ فلاں آدمی مجھ پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ اب وہ کیا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو اس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ تو اس طرح اس کی بات سننا اور اس کو اس کا کوئی حل بتانا یہ صحیح ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اہل کتاب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اگر آپ پر کوئی آسمان سے کتاب اتری ہوئی ہوتی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، تو ہم اس کو مان لیتے۔ تو آپ پر کوئی کتاب نہیں اتری، وہی اترتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ اگر ایسی ہی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کتاب نہیں اتری آپ پر پوری کی پوری، ہم نہیں مانتے، تو موسیٰ علیہ السلام پر تو پوری کتاب اتر گئی تھی، اس وقت کیوں نہ مانا؟ اس وقت یہ پچ لگا دی کہ کیا پتا آپ خود بنا کے لے آئے ہوں، آرین اللہ جہرا، اللہ تعالیٰ سامنے آئیں اور سامنے آ کر اللہ ہم سے کہیں، واہ بھائی واہ کیا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آئیں اور ہمارے سامنے آ کر کے اللہ کہیں کہ میں اللہ ہوں، یہ کتاب میں نے دی ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ یہ ایسی سخت بات اللہ فرماتے ہیں کہ اس سخت گفتگو کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ انہیں بجلی کی کڑک نے ختم کر دیا، مر گئے۔ جب مر گئے، یہ انشاءاللہ تفصیل تو اس کی 9ویں پارے میں آئے گی، لیکن میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے، 40 وہاں راتیں گزاری، کتاب لے کے آ گئے، بتایا کہ بھی یہ کتاب ہے۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ خود بنا کے لے آئے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی ہے؟ نہیں۔ تو یہاں بھی غلط بیانی نہیں، ہم تو ایسے نہیں مانیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے بار دعا کی کہ یا اللہ پاک کوئی اس کا حل؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ براہ راست کہیں ہم سن لیں تو پھر مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی قوم میں سے 70 منتخب لوگوں کو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، پوری قوم کے سردار مانے جاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لیں اور ساتھ لے کے طور پر آ جائیں۔
اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ 70 لوگ وہاں گئے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کتاب ہماری طرف سے ہے۔ اس سننے کے بعد بھی یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں کسی کو آپ نے چھپا کے بٹھا دیا ہوگا، اس نے کہہ دیا ہمیں کیا پتا کہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے، آرین اللہ جہرا، اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقہ، اب کیا ہوا کہ بجلی کی کڑک نے انہیں ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گئے اور کہا یا اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں سزا دیں گے، اگر آپ تو جانتے ہیں ان کی حماقتیں، اے اللہ اگر ایسی ہی بات تھی تو ان کو پہلے ہی مار دیا ہوتا۔ اب قوم پیچھے کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام سازش کے تحت ہمارے سرداروں کو اکٹھا کر کے لے گئے اور وہاں جا کے رگڑا نکلوا دیا، تو یا اللہ پاک یہ تو الٹ آ جائیں گے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب دوبارہ زندہ کیا اب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم کہیں گے جا کے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ جب آئے قوم کے سامنے ملے، پھر بھی بگاڑ دی، کہا اللہ نے کہا ہاں کتاب تو میری ہے، جتنا آسانی سے کر سکو کر لینا، جتنا آسانی سے کر سکو کر لینا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے تو یہ اتنی کہہ رہے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کتاب کیوں نہیں اتری؟ فقط سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کر دیا، آرین اللہ جہرا، ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں۔ اور پھر کتاب آنے کے بعد، یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد جب کتاب آئی، پڑھا، دیکھا، کہنے لگے یہ تو بڑی سخت ہے، ہم سے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، ہم نہیں قبول کرتے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا ایسے کہ قبول کرو ورنہ ابھی تمہارے اوپر گرے گا اور تمہارا دانے کی طرح تمہیں پیس دیں گے۔ کیا تماشا بنایا؟ تو پھر قبول کر لیا۔ پھر کہا اللہ نے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اس سے باز نہیں آئے۔ پھر کہا کہ ہم کھاتے کھاتے من و سلوہ اکتا گئے، اب تو ہمارا پیاز، ٹماٹر، سبزیاں، طرح طرح کی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ فلاں بستی میں چلے جائیں، یہاں سے وہاں چلے جائیں، لیکن وہاں جائیں تو جھک کر سجدہ یعنی سر کو جھکا کر کے اللہ سے توبہ توبہ کہتے ہوئے حتتن حتتن، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے سر نہیں جھکایا، اکڑ کے حتتن کہنے کی بجائے ہنتتن ہنتتن، گندم چاہیے گندم چاہیے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم میں ایسی کجی تھی کہ اپنے نبیوں کو ایسا ستایا انہوں نے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ اتنے اچھے کوئی ہیں کہ آپ کے اوپر اتنی سی بات پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں یہود کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نبیوں کی دشمنی کتنی تھی ان میں۔ حضرت مریم پر الزام لگایا، بہتان لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے قتل کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ جو نبیوں کے قاتل ہوں وہ آپ کے خیر خواہ اور آپ پر اتنی جلدی سے ایمان لے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ کان کھول کے سنیں، یہود
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے. سازش تھی ان کی کہ ہم ایسا کریں، لیکن ایسا نہیں کر سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ان کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4000 یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ساتھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر کوئی ساتھی یہاں سے باہر نکلے اور اسے شہید کر دیا جائے گا، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ میری شباہت ڈال دیں گے، میں اسے اپنا عمامہ، اپنے کپڑے پہنا دوں گا. یہودی یہ سمجھ کر کہ یہ عیسیٰ ہیں اسے شہید کر دیں گے. اس سے اس قربانی کی بدولت کل جنت میں اللہ میرے ساتھ نصیب فرما دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے ساتھیوں سے فرمائی تو ایک نے کہا کہ حضرت میں اس کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضرت نے اپنا عمامہ اسے دے دیا، اسے اپنا لباس پہنایا. وہ باہر نکلے. شکل اللہ نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہیں پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھایا، قتل کیا. اپنے گمان میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے محاصرہ کیا. جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس کمرے میں اپنے ایک آدمی کو کسی نہ کسی طرح سے داخل کیا، اسلحے کے ساتھ اسے داخل کیا تاکہ وہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہو. جب وہ اندر گیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور کافی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا آدمی نہیں نکل رہا تو دروازہ توڑا، اور جب اس اپنے آدمی کو دیکھا تو اللہ نے اس پر شباہت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈال دی. اپنے ہی آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے ایسا شبہ ڈال دیا گیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر محفوظ ہیں. قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے تو 33 سال کی عمر تھی. جب آئیں گے تو یہاں وقت گزاریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی. 40 سال کے بعد عمر تک، یعنی ان کی عمر 40 سال کے اوپر ہو جائے گی، پھر ان کا انتقال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ان کے لیے جگہ متعین ہے، وہاں ان کی تدفین ہوگی. قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو انتقال کر گئے، اب اس کی جگہ پر غلام قادیانی جو دجال تھا وہ عیسیٰ بن کر کے آیا ہے علیہ باللہ، اور اس طرح سے وہ اپنا کفر جو ہے وہ گھڑ کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے وحی اور نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات پیش آتے رہے ہیں کہ قوم ان کی تکذیب کرتی رہی ہے.
اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے گزری ہوئی بات نہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دامن میں پھونک ماری، جس سے اللہ نے حضرت مریم کو اولاد والی نعمت سے مالا مال فرمایا، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمایا۔ باقی یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، خود اللہ ہیں۔ عیسائیوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے تیسرے پارے میں فرمایا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر والدہ اور بغیر والد دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ پاک قادر مطلق ہیں۔ اگلی آیت تو سورۃ المائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں دسترخوان کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، یعنی جو آپس میں عہد و پیمان ہو۔ اس عہد و پیمان سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے جو عہد و پیمان ہے، اللہ پاک نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد و پیمان کو جو عالم ارواح میں آپ نے کیا تھا اس کو پورا کرو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ ہم نے کہا آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے اس پر۔ تو یہ جو عہد و پیمان ہے اللہ سے ہم نے کیے ہے، اس کے رسول سے جو ہم نے کیا ہے، کلمہ پڑھ کر اس کو پورا کرنا۔ بعد نے کہا کہ اس سے مطلقاً عہد و پیمان مراد ہے، انسانوں کے ساتھ ہو، میاں بیوی کا آپس میں، قوموں کا آپس میں، اللہ اور بندے کا آپس میں، بندے کا اور رسول کا آپس میں، جتنے بھی عہد و پیمان ہیں سب مراد ہیں اوفوا بالعقود، ان عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مثلا ایک آدمی ہے جو اللہ ہماری حفاظت فرمائے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو وہ عہد و پیمان میں زیادتی کر رہا ہے، اس لیے کہ جب اس نے ایمان کا وعدہ کیا کہ ایمان لے آیا، تو ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں میں ان کو پورا کروں گا۔ اب اگر جھوٹ بول رہا ہے تو عہد و پیمان میں کمی کر رہا ہے، اگر بدعہدی کر رہا ہے عہد و پیمان میں کمی کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے عہد و پیمان میں کمی کر رہا ہے۔ تو گویا ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی ایمانیات والی چیزیں ہیں
ان سب پر عمل پیرا ہونا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو شعائر اللہ کو حلال نہ کرو۔ اس کا پس منظر علماء نے 2-3 واقعات لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص تھا حتیم بن ہند، یہ مدینہ میں آیا اور مدینہ میں آ کر کے تجارت کرتا رہا، اور تھا کافر، تجارت کر کے مال وال سمیٹ کے مدینہ سے باہر چلا گیا، اپنے لوگوں کو باہر ٹھہرا کے دوبارہ مدینہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اطلاع کر دی، فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ کفر کے ساتھ دھوکے کے ساتھ آئے گا، شیطنت کے ساتھ واپس لوٹے گا، یہ فرمایا۔ تو یہ آیا اور آ کر کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا، اور یعنی ایک فریب کی شکل چال چلی، اور جب مدینہ سے باہر گیا تو مدینہ سے باہر مسلمانوں کے اونٹ چر رہے تھے، تو ان اونٹوں کو یہ ہنکا کر لے گیا۔ کافی وقت کے بعد مسلمانوں کو پتہ چلا، جب پتہ چلا تو مسلمان جو ہے اس وقت اس کا پیچھا کیا تو یہ حدود سے نکل گیا تھا۔ جب یہ حدود سے نکل گیا تو اب مسلمان جب صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مکہ سے باہر مسلمانوں نے اس کو دیکھا کہ اس نے بھی احرام پہنا ہوا ہے، اور وہی اونٹ جو مسلمانوں کے لے کے آیا تھا انہیں ہدی کے نام پر کہ انہیں میں حرم میں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، وہ لے کے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں آیا کہ بھئی اب اس کا کام تمام کریں، اس نے ہمارے ساتھ شیطنت کی تھی، دھوکہ کیا، اب یہ اونٹ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، چونکہ اب ان جانوروں پر اس نے یہ لیبل لگا دیا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر دیے جا رہے ہیں اور بیت اللہ لے جا رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے شعائر اللہ کی توہین ہے۔ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، اس پر ہاتھ نہ اٹھا۔ ایک تو اس کا مفہوم علماء نے کہا یہ۔ دوسرا یہ کہ مسلمان جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تو کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیا۔ بہت لے دے کے بعد آخر کڑی شرائط کے ساتھ جو ہے یہ طے پایا کہ اس سال نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں۔ تو مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ جب 9 ہجری میں اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکین کے ساتھ معاہدے کو ختم کر لیں اور مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دے دیں کہ 4 مہینے کے اندر یا اسلام قبول کر لیں یا حدود حرم سے نکل جائیں۔ آپ کو اب آئندہ سال اس سال 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہیں کہا کہ آپ جا کے مسلمانوں کی طرف سے حج کریں، لیکن اس موقع پر اعلان کر دیں، اور پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ کسی کافر کو حج کے مناسک کفریہ طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا آئندہ سال۔ اب جب یہ 9 ہجری تھی، سیدنا صدیق اکبر تھے، اور ادھر کافر جو تھے وہ مشرکی یعنی کفریہ طریقوں کے ساتھ
مناسک حج کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں روکا تھا، آج ہم پاور میں ہیں، ہم ان کو روک دیں کہ ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ فتح ہو گیا تھا، کفر کی طاقت ٹوٹ گئی تھی، تو ہم ان کو روک دیں۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایسا نہ کرو، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو، آئندہ اس کا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں انہیں کھاؤ، اور جو حرام کیے ہیں ان سے اجتناب کرو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو حالت احرام میں ہو اس کو خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ خشکی کا شکار کرے گا تو حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم نے تم پر حرام کر دیے ہیں، جن کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا اللہ پاک نے ذکر کر دیا، اس میں خون ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، کتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے حرام کی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی روحانی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آئندہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ یعنی دین اسلام پر چل کر جو آئے گا تو وہ کامیاب ہے، دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی آئے گا، زندگی گزارے گا، تو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت پاکی حاصل کر لو اگر تم پاک نہیں ہو، یعنی اگر باوضو نہیں ہو تو وضو کر لو۔ اب وضو کے فرائض اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر کر دیا۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ایک وضو سے 2 نمازیں 3 نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداءً یہ حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اگرچہ وضو ہے پھر بھی دوسری نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ بعد میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں ترمیم کر دی کہ اگر وضو ہو تو پھر اسی وضو کے ساتھ دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر پورا وضو نہ کریں، خالی مسواک کر لیں، مسواک کر لیں۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے موزے پہنے ہیں، موزے سے مراد جراب نہیں، پتلی چمڑے کے موزے، چمڑے کے موزے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پاؤں نہ دھوئے، بشرطے کہ باوضو ہونے کی حالت میں پہنے ہوں، تو وہ اوپر مسح کر لے، مسح کر لے۔ اور گھر میں یعنی اپنے وطن میں 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے، سفر میں ہو تو 3 دن 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ اگلی آیتوں میں تیمم کا اللہ نے ذکر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میرے لیے کچھ چیزیں خاص کر دی، ان میں سے ایک تیمم کو میرے لیے مشروع کیا اور کسی کے لیے نہیں۔ یعنی اگر پانی نہ ہو اور پاکی حاصل کرنا چاہیں، آدمی ناپاک ہو گیا، نہانے کی حاجت ہو گئی، پانی مل نہیں رہا، تو کیا ایسے ہی ناپاک رہے؟ نہیں، فرمایا تیمم کر لے، بس اس تیمم سے وہ پاک ہو گیا۔ اور اگر نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، پانی ہے نہیں، تو تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ تو اللہ نے حضور کی امت کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی۔
اور فرمایا کہ دوسری سہولت اللہ نے جو مجھے عطا کی وہ یہ کہ میں جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں. پہلی امتوں کے ساتھ یہ سہولت نہیں تھی. وہ جو عبادت کی جگہ تھی صرف وہیں نماز پڑھ سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. میری امت کے لیے جہاں وقت ہو گیا، دکان پر چاہے دکان پہ پڑھ لیں، بازار میں پڑھ لیں، پارک میں پڑھ لیں، شادی حال میں پڑھ لیں، صحرا میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، جہاں پڑھیں گے ان کی نماز قبول ہو جائے گی. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا جو اللہ نے میری امت کو عطا کی وہ یہ، پہلی امتوں کے لیے غنیمت، مال غنیمت، جہاد میں جو مال حاصل ہوتا وہ استعمال کرنا حلال نہیں تھا، بلکہ اس کو رکھ دیا جاتا، آسمانوں سے آگ آتی اور جلاتی تو سمجھا جاتا جہاد ان کا قبول ہے، اور اگر نہ جلاتی تو سمجھا جاتا کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے غنیمت کو مال طیب قرار دیا، حلال قرار دیا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کبھی گواہی دینے کا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو، اور گواہی سامنے کیسا ہی کیوں نہ ہو انصاف کے ساتھ، عادل کے ساتھ گواہی دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس زرہ پائی گئی، حضرت کی زرہ گم ہو گئی، یہودی کے پاس پائی گئی. حضرت علی امیر المومنین ہیں، عدالت میں پہنچ گئے کہ میری زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، مجھے دلوائی جائے. یہودی کو بلا لیا عدالت میں، حضرت بھی کھڑے ہو گئے. تو حضرت نے چونکہ دعویٰ دائر کیا تھا، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ گواہ پیش کرے. تو حضرت سے کہا قاضی شرح نے کہ حضرت آپ گواہ پیش کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے. حضرت نے فرمایا میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا غلام ہے. تو قاضی نے کہا کہ حضرت نہ تو آپ کے بیٹے کی گواہی قبول ہے نہ آپ کے غلام کی گواہی قبول ہے. حضرت نے کہا کہ جی کیوں؟ میرا بیٹا تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہا ہوگا، لیکن باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں، اور گواہ لاؤ. فرمایا اور تو نہیں ہے. فیصلہ دے دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تسلیم کر لیا، فیصلہ تسلیم کر لیا. گواہی نہیں مانی، امیر المومنین ہیں اور اپنا ہی جج ہے، لیکن فیصلہ حضرت کے خلاف دے دیا. اس یہودی نے عدالت میں ہی کھڑے ہو کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. واقعتاً زرہ انہی کی تھی، میں دیکھنا چاہ رہا تھا. حضرت یہ زرہ آپ کی ہے، آپ قبول کر لیں. حضرت نے فرمایا میں نے آپ کو ہدیہ کر دی، یہ زرہ آپ کو ہدیہ کر دی. وہ یہودی پوری زندگی پھر حضرت کے ساتھ رہا، پوری زندگی حضرت کے ساتھ رہا. تو اللہ فرماتے ہیں سچی گواہی کوئی بھی ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سچی عدل کے ساتھ گواہی دو. یہی تقاضا ہے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں جب اہل کتاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ فرعون سے نجات ملی اور پھر مصر پر قابض ہو گئے، یعنی مصر کی حکومت انہیں مل گئی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ جہاد کریں شام میں بیت المقدس کے لیے، اور ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا. حضرت نے قوم کو تیار کیا، کہا چلے. خیر قوم آ گئی. جب آپ بارڈر کے قریب آئی تو حضرت نے فرمایا ایسے ہے. جب بارڈر کے قریب آئی نا تو کہنے لگے کہ بھئی سنا ہے کہ وہ قوم عمال کا تھی، وہ تو بڑے طاقتور ہیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. کہا نہیں ایسا نہیں. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں 12 سردار بڑے بڑے ان کو بھیجا کہ جاؤ جاسوسی، یعنی
خبر کر کے آؤ، قوم کے حالات لے کے آؤ۔ وہ گئے، جب دیکھا تو وہ بڑے اونچے لمبے صحت مند تھے، ڈیل ڈول۔ ایک نے ہی ان 12 کو پکڑ لیا، ایک نے ہی ان 12 کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو قتل کر دیں، ان کی جرت، یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل نہ کریں، ایسا کرتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈرائیں خوب، کہیں کچھ نہیں، چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے خوب ڈرایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کے کہنے لگے حضرت ہم تو نہیں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کے بندو چپ، یعنی یہ باتیں قوم کے سامنے نہ کرنا ورنہ قوم بزدل ہو جائے گی، ڈر جائیں گے سارے لوگ۔ کوئی بات نہیں، اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو لہٰذا آپ، لیکن 2 کے علاوہ سب نے اپنا پیٹ ہلکا کر دیا، یعنی بات پھیلا دی۔ اب سارے قوم کو، لشکر کو پتہ چل گیا۔ ان سب نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس سے اچھا تو ہمیں وہی مروا دیتے، آپ ہمیں گھر بار سے لا کر کے یہاں مروانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں، اللہ پاک کا میرے ساتھ وعدہ ہے، آپ چلیں تو؟ کہا نہ ہم نہیں جاتے، وہ وہاں سے نکلیں، وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، پھر ہم جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کسی کا مالک نہیں ہوں، اے اللہ آپ ان سے مجھے علیحدہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یہ آئی، 40 سال کے لیے اس گراؤنڈ میں جو تقریباً 10 میل یا 20 میل اس کا احاطہ تھا، اس میں 40 سال کے لیے محصور ہو گئے۔ کوئی باؤنڈری وال نہیں کھینچی، وہاں پڑے ہیں، اور وہاں پڑے ہیں، نکل نہیں سکتے، نکلنا چاہتے ہیں، وہاں سے چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، تھک ہار کے شام ہوتی ہے، کہتے ہیں یہاں سے آگے کل کو نکلیں گے۔ صبح آنکھ کھلی تو جہاں چلے تھے وہیں پہنچے۔ 40 سال، اور 40 سالوں میں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں۔ حضرت نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو کہا حضرت لائٹ نہیں ہے، تو ایک پلر، اس پر ایسی روشنی اللہ نے ظاہر کر دی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، رات کو روشن مزے سے کھانے کا۔ حضرت نے وہاں دعا کی، اللہ نے من و سلوہ ان کے لیے اتار دیا، لیکن 40 سال وہاں رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی بنے، اور پھر انہوں نے توبہ کی، ان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے ملک شام ان کو عطا کر دیا۔ پھر اس جگہ سے اللہ نے انہیں نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو، اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے ان مظلوم بھائیوں کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم